ابھی پچھلے دنوں بھی ہمارے پاس ایک کانفرنس تھی، یہ جو بینک ہیں بینکوں کے حوالے سے اور اسلامی بینک یا سرمایہ دارانہ نظام، تو ان نظاموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو سوشلزم تھا وہ ناکام ہوا، پھر سرمایہ دارانہ نظام آیا، تو سرمایہ دارانہ نظام میں بھی یہی ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر. صحیح. تو دنیا بھی ابھی اسلامی نظام کو تلاش کر رہی ہے، اور کئی ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں اگرچہ وہ کفار ممالک ہیں صحیح، لیکن وہ اسلامی نظام انہوں نے اپنے اندر وہ شروع کر دیا ہے، اس وجہ سے کہ اسلامی نظام میں غریب کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور امیر کو بھی فائدہ ہوتا ہے. صحیح. اور مفتی ریاست علی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سر یہ فرمائیے کہ اس میں جو لوگوں کا بیسک اشکال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگ جو تھے نا وہ لوگوں کو پیسہ دیتے ان ٹرمز پہ کہ جب تم واپس کرو گے تو اتنے زیادہ کرو گے. تو آج لوگوں کا اشکال یہ ہے کہ چونکہ اسٹیٹ کر رہی ہے تو اسٹیٹ تو اسلامی ریاست جو ہے اس کی تو ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کا خیال کرنا. جیسے بیت المال میں مختلف لوگوں کے وظائف لگے ہوئے تھے تو اس کو اہل بیت کو بھی دیے جاتے تھے، بدری صحابہ جن کی بڑی شان ہے ان کے گھروں میں وہ استعمال ہوتے. تو لوگوں کا اشکال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ چونکہ اسٹیٹ کرتی ہے یہ جتنی اسکیمز بنائی ہیں، بوڑھوں کے لیے ہیں، بیواؤں کے لیے ہیں، یتیموں کے لیے ہیں، جن جن کے لیے بھی ہیں، تو اس سے چونکہ ان کو فائدہ ہوتا ہے اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہونا چاہیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ مثلا یہ جو لوگوں کا اشکال ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس کے اندر علت یہ تھی کہ بلیک میلنگ، کہ ایک فرد دوسرے فرد کو دیتا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ اسی کے قرض کے تحت. آج یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم بلیک میل نہیں ہو رہے بلکہ اسٹیٹ ہماری مدد کر رہی ہے. لیکن یہ اشکال غلط ہے کیونکہ یہاں پہ جو بیسک اشکال ہے ربا میں، وہ بیسک اشکال یہ ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ پیسہ لے رہی ہے اس پیسے کے بدلے میں ایک طے شدہ اماؤنٹ واپس کر رہی ہے، وہ طے شدہ اماؤنٹ اس کو طے کرنا ہی غلط ہے. اچھا. اگر تو حکومت اس کو مضاربہ کے اس میں لے آئے، مضاربہ کرے کہ جتنی پرافٹ ہوگی اتنا پرسنٹ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، تو اس میں لاس بھی ہے اور پرافٹ بھی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل جتنے بھی کاروبار ہیں پرافٹ زیادہ ہے اور لاس نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن انسان یہ قطعاً یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ لازمی بات ہے کہ اس کام کے اندر پرافٹ ہی ہوگا، لاس بھی تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ شرعی طور پہ غلط ہو جائے گا کہ گورنمنٹ جو طے کر کے دے رہی ہے کہ اتنا پیسہ جو ہے آپ ₹1,00,000 رکھتے ہیں، آپ کو لاکھ کے بدلے میں 500 یا 1000 روپے منتھلی ملتا رہے گا، وہ جو طے شدہ چیز ہے وہ غلط ہو جائے گی. گورنمنٹ بھی اس میں کوئی نقصان میں نہیں جاتی. میرا خیال ہے کہ وہ منیمم جو ایک چیز ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی ایٹ لیسٹ آپ کو یہ جو ہے یہ پرماننٹلی ملے گا. تو اس میں جتنے یہ سینئر سٹیزنز ہیں یا بیوہ خواتین ہیں تو ان کی ایک مدد کا ایک طریقہ ہے. لیکن اس میں دیکھیں نا اسلامی نظام میں اور اس میں فرق یہ آ جائے گا کہ اسلامی نظام میں آپ چاہے اس میں شریک ہوں یا نہ ہوں، ٹھیک، اسلامی نظام میں ہر بندے کا خیال رکھا جاتا ہے. صحیح. وہ بیوہ ہے، غریب ہے، مزدور ہے، کوئی بے سہارا ہے، اس کا خیال رکھا جائے گا. ٹھیک. لیکن یہاں پہ اس نظام میں جو بندہ اس کے اندر آئے گا اور اس میں آپ اگر ویسے جو زمینی حقائق ہیں اس کی آپ اگر ریشو دیکھیں تو زیادہ تر اس میں وہ لوگ آئیں گے جن کے پاس پیسہ ہے، یا کم سے کم وہ لوگ آئیں گے جو متوسط طبقے کے. غریب آدمی جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے اس کے پاس تو پیسہ ہی اتنا ہے، وہ دیہڑی لگاتا ہے، آ کے رات کو وہ بچوں کے لیے ضرورت کی چیزیں خرید کے لے آتا ہے، اس کے پاس جمع کروانے کے لیے پہلی بات ہے مال ہے ہی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہو بھی جائے وہ جمع بھی کروا دے. تو یہ ایک ہمارا ایک نظریہ ہے کہ گورنمنٹ نقصان میں نہیں جاتی. ٹھیک. یقینی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے. ویسے گورنمنٹ اس پیسے سے کسی جگہ پہ کوئی جگہ خرید لیتی ہے یا کوئی کاروبار کرتی ہے، باہر سے کوئی چیز امپورٹ کر لیتی ہے تو آتے ہوئے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے. تو اگر وہ چیز ضائع ہو گئی تو گورنمنٹ تو نقصان میں چلی گئی، اگرچہ وہ کسی اور مصارف سے اس کو پورا کر لے گی، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، لیکن وہ جو مال ہے وہ ضائع ہو گیا. تو اب اس لاس ہونے کے باوجود گورنمنٹ نے تو طے کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ شرعی طور پہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو حکومت کو یہ چاہیے کہ اس نظام کے اندر جو ہے نا وہ اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. کہ جیسے دور نبوی میں اگرچہ ہم اس دور سے بہت دور آ چکے ہیں، لیکن ابھی پچھلے دنوں بھی ہمارے پاس ایک کانفرنس تھی، یہ جو بینک ہیں بینکوں کے حوالے سے اور اسلامی بینک یا سرمایہ دارانہ نظام، تو ان نظاموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو سوشلزم تھا وہ ناکام ہوا، پھر سرمایہ دارانہ نظام آیا. تو سرمایہ دارانہ نظام میں بھی یہی ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر. صحیح. تو دنیا بھی ابھی اسلامی نظام کو تلاش کر رہی ہے، اور کئی ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں اگرچہ وہ کفار ممالک ہیں، صحیح، لیکن وہ اسلامی نظام انہوں نے اپنے اندر وہ شروع کر دیا ہے.
اس وجہ سے کہ اسلامی نظام میں غریب کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور امیر کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو حکومت اگر اصلاحات کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے, اس کے پاس اقتدار ہے. ضرورت ہے کہ اس کے اندر اصلاحات کی جائیں اور اس سے جو غریب طبقہ ہے وہ بھی فائدہ اٹھا سکے. بالکل ٹھیک. اور دور نبوی میں جو اس طرح لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا تھا وہ پورا کیا جائے. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.